اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد۔ آؤ کتاب پڑھے میں آپ سب کا خیر مقدم استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت مذہب حق پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو ان راویوں کے بارے میں چل رہی ہیں جو شیعہ ہیں اور جن کی ثقہ اور ان کے اطمینان کے سلسلے میں اور ان کی بہت مدلل دلیلوں کو یا روایات کو اہل سنت کے راویوں نے یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا صحاح ستہ وغیرہ میں جگہ دی گئی ہے۔ چونکہ سلیم البشری کا سوال بھی یہی تھا کہ آپ نے جو اہل بیت علیہ السلام سے متعلق یہ کہا ہے کہ انہی کا مذہب اور انہی کی پیروی لازم و برحق ہے اور ضروری ہے، واجب و لازم ہے، اور روایات وہ پیش کی ہیں جن کو شیعہ راوی پیش کرتے ہیں، اور شیعہ راویوں کو سنی راوی تسلیم نہیں کرتے، تو حروف تہجی کے اعتبار سے شرف الدین موسوی صاحب اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ راوی ہیں جو شیعہ ہیں اور اہل سنت نے ان کو جو ہے قبول کیا ہے اور ان سے روایات کی ہے۔ گفتگو حرف تہجی کے اعتبار سے پہنچ گئی تھی عین تک، اور عین سے بعد آج شروع ہوتی ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو حرف ف سے۔ حرف ف پیج نمبر 159 پر ہماری بات تمام ہو گئی تھی، اور آئیے گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ف فضل بن وکین، کنیت آپ کی ابو نعیم تھی، یہ بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ محققین اہل سنت نے مثلا ابن قتیبہ وغیرہ نے انہیں شیعہ لکھا ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ فضل بن وکین جن کی کنیت ابو نعیم تھی، یہ حدیث کے حافظ اور حجت ہیں، مگر یہ کہ شیعہ تھے۔ ان کی شیعت میں کسی کو تعامل کی گنجائش نہیں ہے، ان سے جملہ ارباب صحا احتجاج کرتے ہیں۔ ان کی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحاح سبھی میں موجود ہے کہ زمانہ حکومت معتصم میں انتقال ہوا سن 210 ہجری۔ علامہ ابن سعد طبقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 پر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ بھروسے کے لائق، ہر طرح کے قابل اطمینان اور بہت زیادہ حدیثوں کے راوی اور حجت ہیں۔ ابو عبد الرحمن فضیل بن مرزوق، علامہ ذہبی نے ان کے متعلق میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ مشہور و معروف شیعہ ہیں۔ سفیان بن عیینہ، ابن معین، ابن عدی وغیرہ جملہ ائمہ احادیث نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ حسیم بن جمیل نے ان کے متعلق کہا ہے کہ فضیل بن مرزوق بلحاظ زہد و فضل یک از ائمہ ہدایت تھے، صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ فطر بن خلیفہ حنات کوفی، عبداللہ ابن احمد نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے فطر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا فطر ثقہ ہے، صالح الحدیث ہیں، ان کی حدیث زیرک و دانا لوگوں جیسی ہیں، لیکن یہ کہ وہ شیعہ تھے۔ ابن معین کا قول ہے کہ فطر بن خلیفہ ثقہ اور شیعہ ہیں، صحیح بخاری اور سنن اربع میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ 253 میں انتقال کیا۔ میم، یہاں اب میم سے شروع ہوتی ہے۔ ابو غسان مالک بن اسماعیل بن زیاد بن درہم کوفی، امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ابن سعد طبقات جلد نمبر 6 پیج نمبر 282 پر ان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ ابو غسان ثقہ اور صدوق اور بڑے شدید قسم کے شیعہ تھے۔ علامہ ذہبی نے بھی ان کی عدالت و جلالت قدر پر روشنی ڈالی ہے اور وضاحت کی ہے کہ انہوں نے مذہب تشیع اپنے استاد حسن صالح سے حاصل کیا ہے، اور ابن معین کہا کرتے تھے کہ کوفے میں ابو غسان جیسا ٹھوس آدمی نہیں ہے۔ ابو حاتم بھی ان کے متعلق یہی رائے رکھتے تھے۔ امام بخاری بلا واسطہ ان سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں، بخاری اور مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 219 ہجری میں انتقال ہوا۔ محمد بن خازم، جو ابو معاویہ زریر تمیمی کے نام سے زیادہ مشہور ہے،
علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بڑے ثقہ، ٹھوس اور یک از ائمہ اعلام تھے۔ میری دانست میں کسی نے بھی ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ ان کی شان کے منافی ہو۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ ان کی حدیثوں سے بخاری و مسلم دونوں نے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے غالی شیعہ تھے اور ان کی حدیثوں سے جملہ ارباب صحاح ستہ نے احتجاج کیا ہے اور سبھی صحاح میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ 113 ہجری میں پیدا ہوئے اور 195 میں انتقال کیا۔ محمد بن عبداللہ نیشاپوری مشہور با امام حاکم، یہ بزرگ حفاظ و محدثین کے امام اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہے۔ تحصیل علم کی خاطر ملک کے سفر کیے ہیں اور 2000 شیوخ حدیثوں سے احادیث کا استفادہ کیا ہے۔ ان کے زمانے کے مرجع امام عالم کے اعلام جیسے سلولی امام ابن فورک اور دیگر جمی ائمہ اعلام انہیں اپنے سے مقدم اور بہتر سمجھتے تھے اور ان کے علم و فضل کا لحاظ رکھتے تھے۔ معزز و محترم ہونے کے معترف اور بے شک شیعہ امام سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بعد جتنے محدثین ہوئے ان سبوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ بزرگ اکابر شیعہ اور شریعت مصطفی کے حافظوں میں سے تھے، جیسا کہ علامہ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ میں صراحت موجود ہے۔ نیز میزان الاعتدال میں بھی بسلسلہ حالات امام موصوف تصریح ہے کہ سن 321 ہجری میں پیدا ہوئے اور 405 ہجری میں انتقال کیا۔ محمد بن عبداللہ بن ابی رافع مدنی، ان کا پورا خاندان شیعہ تھا۔ ان کے خاندان والوں کی تصانیف دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات شیعوں میں سے کتنے راسخ اور ثابت قدم تھے۔ محمد بن عبداللہ کو ابن عدی نے کوفے کے سربراہ شیعوں میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال علامہ ذہبی۔ ترمذی اور دیگر اصحاب سنن نے ان کی حدیث اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔ طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں بسلسلہ اسناد محمد بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی وساطت سے حضرت پیغمبر خدا کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اور تم اور حسن و حسین جنت میں جائیں گے، ہمارے پیچھے ہم لوگوں کی اولاد رہے گی اور ہم لوگوں کے شیعہ ہمارے دائیں اور بائیں رہیں گے۔ ابو عبد الرحمن محمد بن فضیل بن غزوان کوفی، ابن قتیبہ نے اپنی معارف میں انہیں مشاہیر شیعوں میں قرار دیا ہے۔ علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات جلد نمبر 6 اور پیج نمبر 271 پر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ثقہ صدوق اور کثیر الحدیث ہے، یہ شیعہ ہے۔ بعض علماء ان کی حدیثوں سے احتجاج نہیں کرتے۔ علامہ ذہبی نے انہیں میزان میں کئی جگہوں پر صدوق اور شیعہ لکھا ہے اور امام احمد نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی حدیثیں پاکیزہ ہیں اور یہ شیعہ ہیں۔ امام ابو داود نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے سخت اور شدید شیعہ تھے، حدیث و معرفت والے ہیں اور حمزہ سے انہوں نے علم قرآن حاصل کیا۔ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا۔ امام احمد و نسائی نے ان کی حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں دیکھا۔ ان کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح موجود ہے۔ محمد بن مسلم بن طائفی، یہ امام جعفر صادق کے سربراہ اوردہ اصحاب میں سے تھے۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی نے اپنی کتاب رجال شیعہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، جس میں کیا ہے حسن بن حسین بن داؤد نے ثقہ لوگوں کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بکثرت جلیل القدر محدثین اہل سنت کے قول ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ محمد بن موسیٰ بن عبداللہ الفطری المدنی، ابو حاتم نے ان کے شیعہ اور ترمذی نے ان کے ثقہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی ان کی حدیث صحیح مسلم اور دیگر سنن میں موجود ہے۔ معاویہ بن عمار دہنی بجلی کوفی، یہ بزرگ علماء امامیہ کے نزدیک بھی بڑے معزز اور محترم اور علماء اہل سنت کے نزدیک بھی بڑے ثقہ، عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہیں۔ ان کے والد عمار حق پروری، حق کوشی کا بہترین نمونہ تھے۔
شیعت کے جرم میں دشمنان آل محمد نے ان کے پیر قطع کر دیے تھے۔ بیٹا وہی قدم با قدم ہو جو باپ کے ہو۔ معاویہ بھی اپنے باپ کے مکمل شبیہ تھے۔ امام جعفر صادق موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہے اور آپ کے علوم کے حامل ہوئے۔ آپ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ معروف بن خربوز کرخی ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں صدوق و شیعہ لکھا ہے، نیز یہ کہ بخاری و مسلم اور ابو داود نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہے۔ ابن خلکان نے دفیات الاعیان میں امام علی رضا کے موالی میں انہیں ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ سن 200 ہجری میں بغداد میں انتقال فرمایا۔ ان کی قبر زیارت گاہ عوام و خاص بنی ہوئی ہے۔ منصور بن المعتمر بن عبداللہ بن ربیہ کوفی امام محمد باقر و امام جعفر صادق کے اصحاب تھے، جیسا کہ صاحب منتہی المقال نے وضاحت کی ہے کہ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ یہ وہی منصور ہے جن کے متعلق جوزجانی کا یہ فقرہ ہے کہ کوفے میں کچھ ایسے افراد تھے کہ لوگ ان کے عقائد کو ناپسند سمجھتے تھے، مگر ان کی بیان کردہ حدیثوں کو ان کے غیر معمولی صداقت و دیانت کی وجہ سے سر آنکھوں پر رکھا، جیسے ابو اسحاق منصور، زبید یامی اور آمش وغیرہ۔ جملہ ارباب صحاح و سنن نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم سبھی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 159 سے شروع ہو کر 166 تک پہنچ گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں تمام کر دیتے ہیں، چونکہ مشکل ہے اور سخت الفاظ اور ناموں کی بھی جو یقیناً ایسے غیر مانوس سے نام ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، ان میں بڑی دقتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے گفتگو کو تھوڑا کم کریں اور ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ مگر کیا عمدہ بیان کے ساتھ یہ گفتگو واقعاً ایک استدلالی کیفیت اور انداز میں اور اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ کہیں بھی کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور یہ پروگرام آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیے اور اس کو فارورڈ کرتے رہیے تاکہ لوگوں کو علمی فائدہ پہنچتا رہے۔ ہم پھر ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر۔ والسلام، خدا حافظ۔